بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا سانپ جو کسی کو نظر نہیں آتا، سارے انسانوں سے زیادہ طاقت رکھنے والا یہ خطرناک جانور آخر کہاں رہتا ہے؟ اس عجیب و غریب جانور کو خلق کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، زین الدین احصائی کی لکھی ہوئی کتاب کشکول میں روایت موجود ہے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے ایوب، میری قدرت میں شک نہ کرو، میں نے کئی ایسی مخلوقات کو خلق کیا ہے جن کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا۔ میری ایک ادنی سی مخلوق جس کا نام تنین ہے، اگر تم اسی پر غور کرو تو تمہیں بہت سی نشانیاں مل جائیں گی۔ یاد رکھو، میں نے اسے سمندروں میں خلق کیا ہے اور اس کی رہائش بادلوں میں رکھی ہے۔ اس عجیب و غریب مخلوق کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے جسم کے حصے جدا جدا ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے اور جہاں چاہے وہاں جاتا ہے، اور زمین و آسمان کے تمام لشکر اس کے قبضے میں ہے۔ اس کی تخلیق سخت اور خطرناک ہے۔ اس کی آنکھوں سے آگ برستی ہے اور اس کی ناک سے دھواں نکلتا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے برستے ہیں جیسے کسی نے عظیم آگ دہکائی ہو۔ اے ایوب، کیا کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس عظیم اور خطرناک مخلوق کو لگام ڈال سکے یا اسے خاموش کرا سکے، یا کم از کم اس کی عمر کا اندازہ کیا جا سکے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ اسے بٹھایا جائے یا اس کے اعضاء کو گنا جا سکے۔ بلا شبہ تمام انسانیت اس پر قابو پانے سے عاجز ہے، لیکن میں نے اسے خلق کیا ہے اور میں اس پر مکمل قدرت رکھتا ہوں، اور اس جیسی مخلوق کو خلق کرنا میرے لیے نہایت آسان ہے۔ ناظرین، یہ مخلوق عجیب و غریب حیثیت کی حامل ہے کیونکہ اس کا ذکر ہمیں نورس میتھولوجی میں ملتا ہے۔ قدیم یونانی کتابوں میں اس مخلوق کا ذکر موجود ہے جسے لوکی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتی ہے، لیکن بذات خود اس کی تخلیق سانپ کی مانند ہوئی ہے۔ یہ تمام انسانوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اور اپنے منہ سے آگ برساتا ہے۔ یہ مخلوق سمندروں کے اندر کہیں غائب ہے، لیکن اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ قدیم یونانی مذہب کے مطابق یہ مخلوق تباہی کی علامت ہے اور ایک عظیم جنگ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہ عظیم جنگ جس کا نام یونانی کتابوں میں ریگنا روک ہے، یہ جنگ اس دنیا کے خاتمے کے قریب ہوگی اور آخری جنگ ثابت ہوگی۔ نورس میتھولوجی کے مطابق یہ جنگ دیوتاؤں کے درمیان ہوگی، یعنی اچھائی اور برائی کے دیوتاؤں کے درمیان۔ اس کا ذکر ہمیں اسلامی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی جنگ ہوگی تو اس وقت شر اور ظلم کے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے انتقام لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ عجیب و غریب سانپ جیسی مخلوق اس جنگ میں حصہ لے گی اور تباہی مچائے گی۔ عین ممکن ہے کہ یہ وہی مخلوق ہو جس کا ذکر ہمیں اسلامی روایات کے اندر ملتا ہے۔ ناظرین، روایات کے اندر ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل عجیب و غریب مخلوقات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ایسی مخلوقات بھی ان میں موجود ہیں
جو تمام انسانوں سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ مخلوق بھی اس عظیم وقت کا انتظار کر رہی ہو جب اسے اس کائنات کا وارث آواز دے گا اور دشمنوں پر حملہ کرنے کو کہے گا۔ ناظرین، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں کئی ایسی جگہیں اور کئی ایسی مخلوقات ہیں جو کہ نہایت عجیب و غریب حیثیت کی حامل ہیں۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہیں آج تک انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکا، لیکن ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے ان کے متعلق خبر دی ہے اور آگاہ کیا ہے۔ اکثر روایات ایسی بھی ہمیں ملتی ہیں جن میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارسطو اور افلاطون جیسے کرداروں کا ذکر کیا اور ان کے فلسفے کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ ہندو مذہب کا ذکر بھی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ملتا ہے۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے ان تمام حقائق کو رکھیں گے جن میں اہل بیت علیہ السلام نے دوسرے مذاہب کے متعلق ہمیں آگاہ فرمایا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔